اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین ناظرین، واقعہ کربلا اور عہد یزید تاریخ کے آئینے میں اس کی چھٹی نشست میں آپ اور میں حاضر ہوں۔ پانچویں نشست کے آخر میں جہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی وہ ابن سعد کا آنا، امام علی مقام کے خاندان نبوت کے گرد محاصرہ تنگ کرنا اور عمر بن حجاج یا عمر بن حجاج کا امام علی مقام کے قافلے کا پانی بند کرنا، یہاں پر بات ختم ہوئی۔ تو آج کی نشست میں اس سے آگے سامعین ناظرین، جب عمر بن حجاج کے دستے نے امام علی مقام کا پانی بند کیا تو ایک روایت ملتی ہے حضرت عباس کو امام علی مقام نے 30 گھوڑ سوار اور 20 پیادہ لوگوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے بھیجا۔ ابن حجاج کے لشکر نے مقابلہ کیا، حضرت عباس مقابلے کے بعد پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ خاندان نبوت کا چشم و چراغ جب پانی لے کر واپس آیا تو امام علی مقام نے ابن سعد سے ملاقات کی خواہش کی۔ ابن سعد کے ساتھ بھی 20 فوجی آئے، امام علی مقام کے ساتھ بھی آپ کے ماننے والے 20 لوگ تھے۔ جو 20 فوجی ابن سعد کے ساتھ آئے انہیں بھی ایک طرف بٹھا دیا گیا اور دوسری طرف جو امام علی مقام کے ساتھ 20 لوگ تھے انہیں بھی بٹھا دیا گیا۔ لیکن ابن سعد اور امام علی مقام کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ایک طرف تنہائی میں بیٹھ کے۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد دونوں واپس آئے، اپنے اپنے جوان لیے اور اپنے اپنے لشکر میں چلے گئے۔ ابن سعد اپنے فوجی لے کے اپنے لشکر میں چلا گیا، امام علی مقام اپنے لوگ لے کے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ وہاں پر کیا باتیں ہوئیں اس سے آگے سامعین 2 روایتیں قائم ہوئیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ باتیں ہوتی رہیں، امام علی مقام نے ابن سعد سے کہا کہ ہم دونوں اپنے لشکر یہیں پہ چھوڑتے ہیں اور شام چلتے ہیں یزید کے پاس، اور یزید کے سامنے بیٹھ کے بات ہوگی۔ تو ابن سعد نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو ابن زیاد میرا گھر گرا دے گا۔ امام علی مقام نے کہا اگر ابن زیاد تیرا گھر گرا دے گا تو میں تجھے اب خود گھر بنوا کے دوں گا۔ اس نے کہا کہ میری ساری جائیداد ابن زیاد ضبط کر لے گا۔ امام علی مقام نے کہا کہ اگر ایسا کرنے سے وہ تیری جائیداد ضبط کرے گا تو میں تجھے حجاز میں اپنی جائیداد میں سے اس سے بہتر عطا کروں گا۔ تو سامعین ناظرین، ایک روایت یہ قائم ہوئی، اور دوسری روایت یہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتیں ابن سعد کے سامنے رکھی۔ پہلی بات یہ ابن سعد کے سامنے رکھی کہ چلو یزید کے پاس چلتے ہیں۔ دوسری یہ کہ تم ایسا کرو کہ مجھے واپس حجاز میں جانے دو، عراق میں آ چکے تھے۔ تیسری بات یہ تھی، امام علی مقام نے کہا کہ اگر تم یزید کے پاس بھی نہیں جا سکتے، مجھے حجاز کی طرف بھی واپس نہیں جانا بھیج دے، تو تم ایسا کرو کہ ترکوں کے ساتھ سرحد پہ جنگ چل رہی تھی، تو تم ایسا کرو مجھے سرحد پہ بھیج دو اور میں ادھر نکل جاتا ہوں۔ اب یہ تجویز ابن سعد کو پسند آئی۔ ابن سعد نے یہ تجویز لکھ کے ابن زیاد کو کوفہ میں بھیجی۔ اور سامعین، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابن زیاد نے بھی اس تجویز کو پسند کیا اور ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط ماننے کے لیے وہ رضامند بھی ہو گیا۔ شاید کہ ایسا نہ ہو، تاریخ کے الفاظ ہیں، تاریخ مختلف کتب میں مختلف طریقے سے لکھی گئی۔ طبری نے خود اور لکھا، ابن خلدون نے اور لکھا، تاریخ اسلام میں کوئی اور بات لکھی گئی، طبقات ابن سعد میں کسی اور پر آیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ تجویز خود جو ہے نہ مانی ہو اور اس نے شمر کو بھیج دیا ہو۔ لیکن جو میرے پاس البدایہ والنہایہ اور ابن اسیر ہے، ان کے حوالے سے کہ ابن زیاد نے یہ تجاویز مان لی اور وہ رضامند ہو گیا کہ ان 3 شرطوں میں سے کسی ایک شرط پر
سمجھوتا کر لیا جائے۔ وہاں پر سامعین تاریخ کا بدترین کریکٹر اس ہسٹری میں شامل ہوا جسے دنیا شمر لعین کے نام سے جانتی ہے، وہ ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا۔ شمر بدبخت نے جب یہ باتیں سنی، یہ تجاویز سنی، تو اس نے ابن زیاد سے کہا کہ تو کیسا سردار ہے کہ اس وقت حسین تیرے قبضے میں ہیں اور وہ ایسی حالت میں نہیں کہ کوئی شرط منوا سکے، تو اس حالت میں ہے کہ تو غالب ہے، اگر تو یہ شرطیں مانتا ہے تو وہ غالب اور قوی ہوں گے اور تو کمزور اور مغلوب ہوگا، اور وہ اس حالت میں، اس کنڈیشن میں نہیں کہ کوئی شرطیں منوا سکیں، تو اس حالت میں ہے کہ انہیں گرفتار کرنے کے بعد چاہے تو انہیں چھوڑ دے، چاہے ان سے اپنی شرطیں منوا لے، لیکن ان کی شرطیں نہ مان۔ ہاں اگر وہ یہاں سے تیری شرطیں، ان شرطوں میں سے کسی ایک پہ عمل کرتے ہوئے وہ تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو اس کے بعد تو کبھی بھی ان پر اپنا دباؤ نہ ڈال سکے گا۔ اب صرف یہی بات ہے کہ تو یا ان سے بیعت لے یا انہیں قتل کر دے۔ یہ تجویز جب ابن زیاد نے سنی تو ابن زیاد کو ایک جوش آیا، تو ابن زیاد نے شمر کے ہاتھ ہی ابن سعد کو ایک خط لکھا اور کہا کہ جاؤ اور ابن سعد سے کہو کہ امام علی مقام پر بیعت لینے کے لیے، یعنی ساری شرطیں ختم کر کے صرف امام علی مقام سے بیعت لینے کے لیے انہیں فورس کیا جائے، اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو خاندان نبوت پہ حملہ کر دو۔ اور شمر کو یہ بھی کہا کہ اگر ابن سعد ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ابن سعد کو قتل کر دو اور خود اس فوج کی کمانڈ سنبھال لو۔ شمر لعین یہ خط لے کر، اور ایک تحدیدی خط بھی نہ ابن سعد کو ابن زیاد نے لکھا، جس میں اسے دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر تم حملہ نہیں کرتے تو تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، تمہاری جائیداد ساری وہ ضبط کر لی جائے گی، تمہارے خاندان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ سامعین، اس کے بعد شمر لعین وہ خط لے کے ابن سعد کے پاس پہنچا۔ ابن سعد نے وہ خط دیکھا، پڑھا، اس کے بعد یہ ابن سعد کے الفاظ تھے کہ اے لعین، اے بدبخت انسان، تیرے ان الفاظ اور اس خط سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن زیاد وہ شرطیں مان جاتا اگر تو وہاں پر موجود نہ ہوتا۔ اب شمر نے ابن سعد سے کہا کہ تو حملہ کرے گا یا میں حملہ کروں؟ تو ابن سعد نے کہا کہ میں کبھی بھی یہ سرداری فوج کی تیرے ہاتھ میں نہ دوں گا۔ سامعین، ان ساری باتوں کے بعد جمعرات کا دن، 9 محرم، دن ڈلے، یہ یزیدی فوج ابن سعد کی قیادت میں امام علی مقام کے خیموں کے سامنے اس نے پڑاؤ ڈالا امام علی مقام پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ 9 محرم دن ڈلے، امام علی مقام اپنے خیمے کے بعد اپنی تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کو اونگ آ گئی۔ دوسری طرف عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا کہ اپنی سواریوں پہ سوار ہو جاؤ، آج فتح و کامرانی کا دن ہے، آج ہم اس لشکر پر فتح حاصل کر لیں گے۔ دوسری طرف جب یہ شور سنا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمے سے باہر نکلی اور آگے آپ نے دیکھا کہ امام الانبیاء کے نواسے، آپ کے کندھوں پہ کھیلنے والے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی تلوار سے ٹیک لگائے سو رہے تھے۔ جب سیدہ زینب نے آپ کو ہلایا، آپ کو جگایا، تو امام علی مقام کی زبان سے لفظ نکلے، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام فقال علی انک تروح۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے، آپ نے فرمایا کہ حسین تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ تو
سیدہ زینب نے فرمایا ہائے مصیبت۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ صبر کیجیے۔ دوسری طرف یزیدی فوج کے دستے امام علی مقام خاندان نبوت پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ جب ادھر سے نکلے شور و غل بنا تو حضرت عباس اپنی طرف سے 20 جوان لے کر سوار یزیدی فوج کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ تو وہاں سے آگے سے یہ جواب ملا کہ اگر امام علی مقام امام حسین بیعت نہیں کرتے تو ہمیں حکم ہے، اور وہ خط ابن زیاد کا دکھایا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم حسین کو قتل کر دیں۔ تو حضرت عباس نے انہیں کہا کہ تم یہیں پہ ٹھہرو، میں امام علی مقام سے آپ کو انفارم کر کے بتاتا ہوں۔ حضرت عباس واپس آئے تو امام علی مقام کو ساری سچویشن بتائی کہ وہ آپ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں اگر آپ بیعت نہیں کرتے۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ ان سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دو، ہم جی بھر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کر لیں اور 1 رات صرف اور صرف خاص للہیت کے لیے گزار دیں۔ حضرت عباس نے واپس جا کے انہیں کہا کہ امام علی مقام نے آپ نے کہا کہ 1 رات کی مہلت دو کہ ہم جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، تو صبح جو ہمارا فیصلہ ہوگا وہ ہم تمہیں سنا دیں گے۔ سامعین، اب خونی سورج، اب وہ 10 محرم کا دن طلوع ہوا، کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلی نشست ہم بیان کریں گے۔ 9 محرم جمعرات کا دن سن 61 ہجری، یزیدی فوج لشکر ابن سعد کی قیادت میں امام علی مقام آپ کے گھر، آپ کے خیموں کے سامنے پڑاؤ ڈال کے بیٹھا ہے۔ یہ دنیا کی بدبخت ترین فوج خاندان نبوت کو ذبح کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ دنیا کی لالچ، مال و متاع کے لیے نواسہ رسول کی جان لینے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ سامعین، اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس پہ بات کریں گے۔ والسلام۔